بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن کی قسم یا مسجد کی قسم، ٹوپی کی قسم، تجارت کی قسم، باپ یا بیٹے کی سر پہ ہاتھ دے کے اس کی قسم کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ حدیث و قرآن کی روشنی میں اس کا جواب دیے جائے۔ میرے بھائی، آپ کا سوال بہت ہی اہم، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حالات کا جائزہ لے کر کے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ سوال جیسے آپ نے سمجھا، جیسے آپ نے سنا اور جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ غیر اللہ میں آپ نے ذکر کیا کہ کیا قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، بچوں کی قسم کھا سکتے ہیں، ماں باپ کی قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ کے سوال کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث و قرآن میں کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جس کی قسم کھانا چاہے، مخلوق میں زمانے کی قسم، مخلوق میں کسی کی قسم، تو اللہ کے لیے کسی کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن کیا انسان کے لیے کسی کی قسم کھانا جائز ہے؟ نہیں۔ انسان کے لیے، یعنی مخلوق میں انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی بندہ اگر قسم کھائے، اللہ کی قسم کھائے، صرف اللہ کی قسم، یہ جائز ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا ہے یا تو نہیں کیا ہے، لیکن قسم صرف اللہ کی اٹھائے، اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ آج صحیح معنوں میں بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ دے کے قسم کھا رہے ہیں، بہت سے لوگ ماں باپ کی قسم اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے بزنس تجارت کی قسم اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی گاڑی کی قسم کھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس طرح کے قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ آئیے حدیث و قرآن کی روشنی میں ہم اس سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی کوئی باپ کی قسم، بھائی کی قسم، دادا کی قسم، بچے کی قسم، اس طرح قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع فرما دیا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھائیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ آگے جو بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کسی کو ضرورت ہے قسم کھانے کی تو فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ، اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموشی رہے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ ضرورت ہے تو اللہ کی قسم، نہیں تو چپ رہو، لیکن باپ دادا بھائی بہن گاڑی گھوڑا قرآن، اس کی قسم بالکل نہ کھائے۔ نقطے کی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائیو، قرآن اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسم کھانے کے لیے نہیں اتارا ہے، قرآن پڑھنے اتارا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن آج مسلمان قرآن کو قسم کھانے کے لیے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، باقی قرآن کبھی پڑھ کے دیکھتی بھی نہیں ہے۔ ماہر القادری نے قرآن کا مرثیہ یوں بیان کیا ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ پورے سال مسلمان قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں اور نہ اسے کھول کے دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، لیکن جب قسم لینے کی ضرورت ہوتی ہے، بات تکرار تک پہنچ جاتی ہے طرفین کی طرف سے، تو آدمی قرآن کو اٹھاتا ہے اور قرآن کی قسم کھاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ جائز بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قسم کھانے کے لیے نہیں اتارا ہے۔ ضرورت ہے اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ پہلی بات، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ دوسری، اس حدیث کے بھی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اگر کوئی کھاتا ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک کرتا ہے۔ حدیث صحیح الجامع صغیر للالبانی میں۔ تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بالامانۃ فلیس منا، اگر کوئی امانت کی قسم اٹھائے تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔
اللہ کے رسول فرماتے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، تین باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھاتا ہے شرک کرتا ہے۔ نمبر دو، اگر غیر اللہ کی کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے میرا کوئی تعلق